السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے بعد مراد سعید ویڈیوز کی باتیں تو چل ہی رہی تھیں، چرچا تھا ویڈیوز کا، مگر ایک اور معاملہ مزید سنگین، ویڈیو سے زیادہ خطرناک معاملہ عمران خان صاحب اور مراد سعید سے متعلق خود عمران خان نے انکشاف کیا ہے، اور ایک عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب، وہاں انہوں نے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، اور اسلام آباد سے ہی دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کے سہولت کار سمجھے جانے والے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا احتساب اب پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ نے معاملہ اٹھا لیا ہوا ہے، ان کے اثاثوں کا معاملہ کہ پراپرٹیز کہاں کہاں کیسے کیسے بنی، پیسے کہاں سے آئے، وہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ الیکشن کی پٹیشنز آ گئی ہوئی ہیں، کل کے لیے فکس ہو گئی ہیں۔ پٹیشنز تو پہلے سے تھیں، تحریک انصاف نے وہ جو مذاکرات کی ناکامی کے بعد جا کر پٹیشن دائر کی، کل متفرق اس میں فارمولاز بتائے، اور پھر الیکشن کمیشن نے الگ سے اس سے پہلے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہوئی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ جناب عدالت کو، سپریم کورٹ کو، کہ جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی درست فرما لیجئے۔ وہ سماعت کل 11:30 بجے ہوگی۔ عید سے پہلے آخری سماعت ہوئی تھی، عید کے بعد مذاکرات وغیرہ، بلکہ 27 کو، میرا خیال ہے 27 کو آخری سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کے لیے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب اس پر میں اگلے ولاگ میں آپ کو گزارشات کروں گا کہ اب کیا ہو سکتا ہے اور حالات کدھر جائیں گے۔ پارلیمنٹ نے تو اپنا میسیج دے دیا ہوا ہے، وزیر اعظم نے بھی اپنا پیغام دے دیا، اب وزیر اعظم چلے گئے ہوئے ہیں ملک سے باہر، وزیر خارجہ بھی ملک سے باہر ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 روزہ دورے پر ہیں، انڈیا گئے ہوئے ہیں، گوا، وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس میں شریک ہوں گے۔ لیکن ایک طرف آپ دیکھیں کہ 12 سال کے بعد، یعنی پیپلز پارٹی کی آخری وزیر خارجہ جو تھی ہنا ربانی کھر، وہ گئی تھیں انڈیا کے دورے پر۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ گئی تھی تو ان کے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈریسنگ تھی، ان کے چشمے، ان کے پرس، اور ان کے کپڑے، اور ان کی جوتیاں، ان کے سینڈل، وہ ان کو ایک ماڈل کر کے انڈین میڈیا پیش کر رہا تھا، اور پورا چھائی رہی اس دورے پر ہنا ربانی کھر صاحبہ۔ اب دوبارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں، 12 سال کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ گئے ظاہر خطے کی جو تنظیم ہے شنگھائی تعاون تنظیم، 8 ممالک ہیں اس میں اس کے اجلاس میں شرکت کرنے گئے۔ تو اس کے اجلاس میں شرکت پر تکلیف ایک تو ظاہر ہے انڈینز کو ہوئی ہے، انڈینز منع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دو طرفہ معاملات تو تھا نہیں، معاملہ تھا خطے کا یا ایک جو تعاون تنظیم ہے اس کا، شنگھائی تعاون تنظیم۔ دوسری تکلیف پاکستان میں عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں شاہ محمود قریشی بہت سیانے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بلاول بھٹو کے دورے کی مخالفت نہیں کی، عمران خان نے کی ہے، فواد چودھری نے کی ہے۔ اب یہ آج جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، ایک طرف دورہ بلاول کا، انڈیا کا، ایک خطے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے یہ بلاول بھٹو کا انڈیا جانا، دوسری طرف واقعات جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کمال، عمران خان کا نکاح، عدت میں ہوا نکاح، اس کی گواہی آ گئی، عمران خان کی ٹانگ سوج گئی، عمران خان صاحب کی ضمانتیں، یہ یہاں پر رپورٹ ہو رہا ہے۔ یا پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں عدلیہ کا جو وہ سنجیدہ معاملہ ہے، ان معاملات سے اگر جج صاحبان کرپشن کر رہے ہوں یا ان کے اوپر کرپشن کا الزام ہو، اور اگر ان کا ادارہ یا سپریم جوڈیشل کونسل جو اپنا متعلقہ فورم ہے، اگر وہ احتساب کرنے سے انکار کر دے اور کرپشن کے الزام والے جج صاحب کو تھپکی دے دے کہ پورے سسٹم کی ایسی کی تیسی، آپ ہمارے پیارے ہو اور آپ کے لیے ہم نے خاموش پیغام کیا، ہم نے اللہ اعلان بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا، اگر یہ کہا جائے تو پھر پارلیمنٹ کو تو متحرک ہونا پڑے گا، تو پارلیمنٹ اس معاملے پر متحرک ہے، سنجیدہ ہے معاملہ۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کا مودی کے دور میں انڈیا جانا بذات خود بہت بڑا ایونٹ ہے، صرف چلے جانا، اور وہاں پر پھر ظاہر ہے وہ آج رات کو جو انڈین وزیر خارجہ ہیں ان کی جو اپنا تمام وزراء خارجہ کے اعزاز میں ڈنر ہے، اس میں بھی وہ شریک ہوں گے۔ آمنا سامنا ہونا، آنکھیں چار ہونا، یہ بذات خود سفارتکاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ سپورٹیو ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف جب گئے تھے، انہوں نے صرف یوں اپنا ٹیبل کے پار ہاتھ ملا لیا تھا واجپئی جی سے، تو انٹرنیشنل خبر بنی تھی کہ جی پاکستان کے صدر نے واجپئی سے ہاتھ ملا لیا۔ حالانکہ اسی صدر نے جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے تھے تو انہوں نے
پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا ساری سفارتکاری کا مشرف نے. تو لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم ذرا ہماری دیکھیں بطور قوم، میڈیا جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ قوم کو آگاہ رکھتا ہے. میڈیا کوئی قوم کو لیڈ نہیں کرتا لیکن آگاہ رکھتا ہے. آپ کی پہلی خبر عمران خان کا نکاح، دوسری خبر عمران خان کی ٹانگ، یہ ہماری ہے. چوتھی خبر ہے جا کر بلاول بھٹو کا دورہ. میں سن رہا تھا اعجاز سید کو. اعجاز سید بہت اپنا منجے ہوئے صحافی ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں گوا. وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین میڈیا یا دوسرا انٹرنیشنل میڈیا، ان کے لیے جو بڑی خبر ہے، جو فوکس ہے، وہ بلاول بھٹو ہیں. گوا میں پہنچنا ان کا، وہاں آنا. پھر ظاہر ہے ان کے کپڑے، ان کے لباس، پھر ان کا خاندان. ظاہر ہے یہ اپنا نانا کے بعد وزیر خارجہ، ینگیسٹ وزیر خارجہ، والدہ ان کی بے نظیر بھٹو وزیر اعظم، والد ان کے جو ہے وہ صدر پاکستان، نانا ان کے پاکستان کے وزیر اعظم. تو وہ ایک ظاہر ہے وہ ڈسکشن میں ہے انڈین میڈیا میں. لیکن پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن میں یہ نہیں ہے. پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن میں ہے عمران خان صاحب کا نکاح. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، باقی عمران خان صاحب کی باقی باتوں پر میں آتا ہوں، لیکن اس میں جو اون چودھری نے آج جو عدالت میں ایک اپنا پٹیشن آئی ہوئی ہے، مقدمہ آیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے ضلع کچہری میں، وہاں پر اپنا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں کسی نے درخواست دائر کی ہے. رضوان عباسی صاحب ان کے وکیل ہیں، اور درخواست یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب کا نکاح خواہ جو ہیں وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان نے عدت کے دوران، یعنی عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی تو عدت میں ہی بشرا بی بی سے نکاح کیا تھا. وہ اپنا اس پر عدالت سماعت کر رہی ہے مقدمے کی. اس کے بعد پھر وہ نکاح خواہ جو تھے مفتی سعید صاحب، ان کا بیان قلم بند کر دیا گیا. انہوں نے بتایا. پھر جو گواہ اور فیسیلیٹیٹر جنہوں نے جیمز بانڈ 007 بن کر نکاح کے سارے معاملات خفیہ رکھے تھے اور کروا دیا تھا، اون چودھری، ان کی گواہی ہوئی ہے. اب اگر میں اون چودھری کی گواہی اور وہ جو مفتی سعید کی گواہی اور وہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس خبریں آتی رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے شادی کیوں کی ہے، شادی ان کا ذاتی معاملہ ہے، انہوں نے عدت میں نکاح کیا، شرعی معاملہ ہے، ہمارا شرعی معاملہ علماء جانے، عدالتیں جانے، قانون جانے، یہ کوئی ڈسکشن میں آنے والی اس طرح چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ چیٹ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، قوم سے جھوٹ بولا گیا، یہ میرا معاملہ ہے. دوسرا میرا معاملہ ہے کہ یہ قوم سے یہ جھوٹ کیوں بولا گیا. اب آپ سوچیں کہ وہ بندہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ انڈیا پر تبصرے کر رہا ہے، جس بندے نے عدت میں اس لیے نکاح کیا 1 جنوری کو 2018 کو اون چودھری کے مطابق کہ ان کو کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو حکم آیا تھا. اب حکم وہ روحانی حکم کے طور پر دیا جاتا ہے. حکم آیا تھا کہ اگر عمران خان کے ساتھ 1 جنوری 2018 کو نکاح کرو گی، آپ دونوں میاں بیوی بن کر رہو گے تو عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. اب یہ بندہ سفارتکاری پر بات کر رہا ہے نا بات تعجب والی، کہ جو بندہ اس طرح کی ذہنی اس میں مبتلا ہو، ایلیوژنس کے اندر، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ دھاگے ٹونے کے ذریعے ملک کو چلا رہا تھا، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ فیض حمید کو بھی اوپر سے آیا تھا، اور مجھے تب سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ریفرنس کیوں آیا ہے، ایک چھوٹا سا مدعا تھا. وہ بندہ بیٹھ کر سفارتکاری کے اوپر بات کر رہا ہے نا تعجب کی بات. جو بندہ روزانہ اپنے بیانات بدلتا ہے. میں آج اس لیے بلاول بھٹو کے اس دورے کو اور اس چیز کو ملا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ سب میڈیا اور یہ سب مل کر ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں کہ اتنے بڑے ایونٹ چھوڑ کر ہم نکاح کے پیچھے پڑ گئے ہوئے. نکاح دھوکہ دہی ہے. اب عدالت میں معاملہ، اب آپ سوچیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے پہلی اہلیہ کو کس طرح طلاق دی، ای میل پر طلاق دے دی. پھر نکاح کر کے، پھر نکاح کے بعد جب بات کھل گئی کہ عدت میں نکاح ہوا ہے تو پھر عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد 18 فروری کو دوبارہ نکاح کیا. نکاح کے اوپر نکاح اسی خاتون کے ساتھ. 2 نکاح بشرا بی بی کے ساتھ کیے تھے، 2 نکاح ہی عمران خان صاحب نے ریحام خان سے کیے تھے، اور ریحام خان اس کی گواہ ہیں. یہ کچھ چل رہا ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب کے دوسرے انکشافات دیکھ لیں. آج جاتے ہوئے اسلام آباد انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈرٹی ہیری جو ہے نا وہ میرے علاوہ
مراد سعید کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن پہلے مراد سعید نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس بیان میں مراد سعید نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں، میرے خواب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خواب کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی۔ تو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب عمران خان، اپنا علامہ اقبال، قائد اعظم، عمران خان اور مراد سعید ایک صف میں کھڑے کر دیے گئے، غضب خدا کا۔ یہ وہی مراد سعید ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو باہر پڑے ہوئے 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ واپس لائیں گے، ان کے چوروں کے لوٹے ہوئے 100 ارب IMF کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی پر لگائیں گے۔ یہ اس طرح کا جو ہے وہ سودا بیچتے رہے نا قوم کو، اس طرح کا قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے نا۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مراد سعید کی اتنی امپورٹنس ہو گئی ہے کہ جی مراد سعید کو بھی ڈرٹی ہیری قتل کروانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مطلب بھائی یہاں پر تو کچھ بھی ممکن ہے نا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ عدالتوں میں جا کر جب یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ کو عدالتوں کو وہ بات بتانی ہوتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے پوچھتے نہیں ہیں کہ جی آپ یہ جو روزانہ آ کر ہمارے سامنے یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں، یہ انکشاف کرتے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور میرے پاس پکی انفارمیشن ہے، تو ذرا ہمیں فراہم کیجئے تاکہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں۔ عدالت کو JIT بنا دے۔ JITیاں بنی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کسی JIT کے ساتھ تعاون کر نہیں رہے۔ خبر یہ تھی کہ جو عمران خان پر حملہ ہوا تھا وزیر آباد والا، اس حملے میں کی جو JIT کے کنوینئر تھے، جو JIT کو لیڈ کر رہے تھے، سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب، وہ JIT کا ساری کی ساری رپورٹ لے کر اڑ گئے، سارا کچھ لے کر چلے گئے۔ تو مطلب اس طرح معاملات چل رہے ہیں جس طرح مافیاز چلا رہے ہیں معاملات۔ یہ اس طرح ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ۔ اب مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اچھا مراد سعید والے معاملے میں ایک چیز میں، جو مراد سعید کا بھی ویڈیو بیان آیا تھا نا، دیکھیں مراد سعید کو اگر کہیں خطرہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مراد سعید کو مکمل پروٹیکشن فراہم کرے۔ مراد سعید وہ بندہ ہے کہ جب محسن داوڑ اور علی وزیر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ طالبان دوبارہ TTP والے آرگنائز کیے جا رہے ہیں، تو ان کو غدار کہا جاتا تھا، ان کے اوپر حملے کیے جاتے تھے۔ اب آج وہی خود یہ رونا رو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ مجھے محمود خان نے ہمیں بتا دیا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان سے واپس آ رہے ہیں۔ بھائی محمود خان نے تو آپ کو بعد میں بتایا تھا، علی وزیر، محسن داوڑ یا اس طرح کے ایکٹیوسٹ جو تھے، منظور پشتین، وہ تو آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان ذرا ادھر بھی دیکھو۔ لیکن آپ کیونکہ ان کو ریسیٹل کر رہے تھے، آپ نے کیونکہ ان کو آرگنائز کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، کیونکہ آپ نے اریسٹ وارنٹ جو 14 اور 15 مارچ کو اس کو جو ریزسٹ کیا تھا، اس میں شکلیں نظر آ گئی تھی نا، کون وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے خود ان لوگوں کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آج وہ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب اگر مراد سعید کو خطرہ ہے تو مراد سعید کی جان کو مکمل طور پر پروٹیکشن دی جانی چاہیے۔ اچھا اب میں آتا ہوں جو بڑا معاملہ ہے نا، کہ جو آج کا سنجیدہ معاملہ، یہ تو سارے عجیب و غریب قسم کے مذاق ہی چل رہے ہیں نا۔ عمران خان صاحب کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، وہ خود ہی انہوں نے جاری کی ہے مظلومیت دکھانے کے لیے۔ عمران خان صاحب ویل چیئر پر آ رہے ہیں، کالا چشمہ لگا ہوا ہے عدالت کے اندر، کبھی ہاتھ یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی تصویریں، مطلب بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار یہ صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے۔ عدالتیں بلاتی ہیں تو ٹانگ پر پلاسٹر چڑھ جاتا ہے۔ ریلی نکالنے کا آج ہی اعلان کیا کہ جی ہفتے کو میں خود ریلی کی قیادت کروں گا۔ تو یہ سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارا کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ آئیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق۔ آج قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض پر سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب نے مدعا اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ریفرنسز تو آئے ہوئے ہیں جج صاحبان کے خلاف، انہوں نے وہ جو اپنا اثاثے بنائے ہیں اس کے متعلق، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا، اور چیف جسٹس نے کہہ دیا ریفرنس کی اوقات ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ریفرنس کو وزن دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فل کوڈ آپ بٹھا لیں اپنے جج صاحبان کو، پوچھ لیں کہ یار یہ کیا کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے نا۔ آپ تنہا یہ فیصلہ فرد واحد کیسے کر سکتا ہے کہ یہ کسی کے اوپر لگنے والا الزام جھوٹا ہے؟ انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے، نہیں کروا رہے۔ تو جب نہیں کروائیں گے تو پارلیمنٹ نے تو متحرک ہونا ہے۔ تو پھر پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ نے نقطہ اعتراض پر یہ بات اٹھی
اور پھر کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، FBR اور دیگر ادارے جو ہیں ان کو کہا جائے کہ اس کی تحقیقات کریں۔ ڈپٹی اسپیکر نے معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے دیا ہے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب دیکھیں گے۔ اب جج صاحب کے اوپر تحقیقات کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ظاہر متعلقہ اداروں کو کہے گی کہ ان کے اثاثوں کی چھان بین کریں۔ جب چھان بین ہوگی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ تو نہیں کروانا چاہ رہے چیف جسٹس صاحب۔ ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے، وہ کہہ رہے تھے جو قاضی فائزہ صاحب والے معاملے پر عدالت تقسیم ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ جو قاضی فائزی صاحب پر جو ریفرنس آیا تھا وہ باجوہ صاحب نے بھیجا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں تیل کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ایسی باتیں باجوہ صاحب کیا کرتے تھے۔ کہا ہوگا باجوہ صاحب نے، حامد میر گواہ ہیں، اور باجوہ صاحب کوئی کہ اچھے کیریکٹر نہیں ہے۔ باجوہ صاحب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کیریکٹر ہے، انہوں نے بڑا نقصان کیا پاکستان کا بذات خود عمران خان کو لا کر اقتدار میں۔ لیکن اب عمران خان صاحب آج یہ باتیں کر رہے ہیں اس بات پر جس آرمی چیف کو برطرف کیا جا سکتا تھا، عمران خان نے نہیں کیا۔ تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب روزانہ ان کو دھمکیاں لگاتے تھے کہ میں تمہیں برطرف کر دوں گا، میں تمہیں برطرف کر دوں گا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی کہ تم الیکشن کروا دو، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا اور میں تمہیں ایکسٹینشن دوں گا۔ اور آج وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی باجوہ یہ کہہ رہے تھے، باجوہ وہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مذاق چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔